السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم محمد حسین آزاد کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم اردو نظم کے آغاز و ارتقاء کے متعلق پڑھ چکے ہیں، اور سیکنڈ ویڈیو جو تھی اس میں نذیر اکبر آبادی کے بارے میں، ان کی حیات و خدمات کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب ہم محمد حسین آزاد کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ محمد حسین آزاد، جن کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 1830 اور جو وفات ہے 1910 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ نام تھا ان کا محمد حسین، اور آزاد جو ہے وہ تخلص کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آزاد تخلص کرتے تھے، اور ان کا جو نام ہے وہ کیا تھا؟ محمد حسین آزاد ذی الحجہ 1245 ہجری مطابق 10 جون 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اور آزاد کا جو انتقال ہے وہ 22 جنوری 1910 کو لاہور میں ہوا، اور حال ہی نے جو ہے وہ قطع تاریخ وفات کہا ہے۔ یہ 1830 تو 1700، اس سے پہلے جائیں گے ہم 1735 یا پھر 40 میں، 1735 یا پھر 40 میں، لگ بھگ 100 سال سے 105 یا 110 سال بعد جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ کس کی پیدائش ہوئی تھی؟ آگرہ میں۔ تو آگرہ میں جو پیدائش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کس کی ہوئی تھی؟ نذیر اکبر آبادی کی۔ ان کی بھی جو پیدائش ہے وہ دہلی میں، ان کی بھی پیدائش جو ہے وہ ہوئی تھی، اور ان کی جو وفات ہے وہ ہوئی تھی 1810 میں۔ 1810 میں آگرہ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے 1830 ہے، تو 1837 میں جو ہے وہ حالی کی بھی پیدائش ہے 1837 میں، اور ان کی جو وفات ہے وہ ہے 1914 میں۔ آزاد کا خاندان جو ہے وہ ایران سے، کہاں سے؟ ایران سے کشمیر آیا تھا، اور شاہ عالم ثانی آفتاب کے عہد میں دہلی آ گیا تھا۔ آزاد کے دادا کا نام جو ہے وہ محمد اکبر، اور والد کا محمد واقر، اور والدہ کا امانی بیگم۔ یہ وہی محمد واقر ہے جنہیں پھانسی کی جو ہے وہ سزا دی گئی تھی، اور پھانسی کی، کیونکہ یہ جو دلی کالج ہے اس کے جو پروفیسر ٹیلر جو تھے ان کو جو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا باغیوں دوارا، تو اسی کیس میں انہوں نے پھانسی کی سزا محمد باقر کو ملی تھی۔ اور یہ انہوں نے رسالہ بھی نکالا تھا، انہوں نے ایک اخبار نکالا تھا، دہلی اردو اخبار، دہلی اخبار، پھر اس کا نام جو ہے وہ دہلی اردو اخبار ہو گیا تھا، تو وہ نکالنے والے محمد باقر تھے۔ محمد باقر دلی کالج میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہیں 1828 میں مدرس مقرر ہوئے تھے۔ کب؟ 1828 میں، اور یہ دلی کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ محمد باقر نے ایک اخبار جو ہے وہ دہلی اخبار کے نام سے 1836 میں جاری کیا تھا، جسے اردو کا پہلا اخبار ہونے کا شرف حاصل ہے، جو 10 مئی 1840 سے نام میں ذرا سی تبدیلی کے ساتھ دہلی اردو اخبار کے نام سے شائع ہونے لگا تھا۔ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ وہی ہے۔ دہلی اخبار نکالا تھا 1836 میں، اور 1840 میں اس کا نام کیا ہو گیا تھا؟ دہلی اردو اخبار۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ دہلی اردو اخبار کس نے نکالا؟ محمد باقر، یا پھر دہلی اخبار، دہلی اخبار یہ پھر محمد باقر نے۔ 20 اپریل 1848 سے دہلی اردو اخبار پر محمد حسین آزاد کا نام جو ہے وہ مقدم کی حیثیت سے آنا شروع ہوا تھا۔ 12 جولائی 1858 کو بہادر شاہ ظفر کی تجویز پر دہلی اردو اخبار کا نام جو ہے وہ بدل کر اخبار الظفر رکھ دیا گیا تھا۔ کب؟ 1858 میں۔ اخبار الظفر کب نکلا؟ تو 1858 میں۔ محمد باقر پر، کیونکہ وہی اخبار تو اس کا نام چینج کر دیا، لیکن یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اخبار الظفر کب نکلا تھا؟ تو 1858۔ محمد باقر پر دہلی کالج کے پرنسپل مسٹر فرانس ٹیلر کے قتل کے الزام، اچھا میں نے ابھی مسٹر ٹیلر صرف بتایا تھا، لیکن یہ ہے مسٹر فرانس ٹیلر،
قتل کے الزام کی وجہ سے دہلی اردو اخبار 13 ستمبر 1857 کو کیا ہو گیا تھا، یہ بند ہو گیا تھا۔ دہلی اردو اخبار کب بند ہوا؟ تو 1857 کو جب بند ہوا تو بہادر شاہ ظفر کی تجویز پر اس کا نام اخبار الظفر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ محمد باقر جو ہے وہ جمیل جالبی کے مطابق اس قتل کے الزام کی وجہ سے پھانسی پر چڑھائے گئے تھے، اور نور الحسن نقوی کے مطابق انہیں گولی مار کر موت کی جو سزا ہے وہ دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جمیل جالبی کے مطابق کیا ہے کہ پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا، لیکن نور الحسن نقوی کہتے ہیں کہ انہیں گولی مار کر موت کی سزا دی گئی تھی۔ محمد باقر شیخ ابراہیم ذوق کے لنگوٹیا یار تھے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ابراہیم ذوق کے جو ہیں وہ لنگوٹیا یار کون تھے، تو وہ محمد باقر۔ اسی تعلق کے بنا پر آزاد نے ذوق کی شاگردی اختیار کی تھی، اور سفر ایران سے واپس آ کر انتھک محنت کر کے دیوان ذوق مرتب کر کے اسے اپنے خرچ سے چھپوایا تھا۔ یہ دیوان ذوق محمد حسین آزاد نے چھپوایا تھا۔ آزاد جو ہیں وہ پہلی، کیونکہ یہ ان کے والد کے کیا تھے، دوست تھے، لنگوٹیا یار تھے۔ آزاد پہلی اور آخری بار ایران 1885 میں گئے تھے۔ حکومت ہند نے محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب 1887 میں دیا تھا۔ حکومت ہند نے محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب دیا تھا؟ تو 1887 میں۔ یہ ڈیٹ جو ہے وہ یاد رکھیں گے کہ محمد حسین آزاد کو حکومت ہند کی طرف سے جانب سے جو ہے وہ شمس العلماء کا خطاب کب دیا گیا تھا؟ تو 1887 میں۔ آزاد 5 جون 1890، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آزاد 5 جون 1890 کو ملازمت سے سبکدوش ہوئے تھے، اور 6 جون سے 50 روپے ماہوارہ ان کی پینشن جو ہے وہ کیا ہو گئی تھی، مقرر ہو گئی تھی۔ اور 30 اگست 1892 کو گورنر جنرل کی سفارش پر وزیر ہند نے 75 روپے ماہوار کی خصوصی پینشن جو ہے وہ منظور ہوئی تھی۔ آزاد کے جو ہیں وہ 14 بچے ہوئے تھے، اور مگر صرف ایک آغا محمد ابراہیم زندہ تھے، ٹھیک ہے۔ آزاد کی کتنے بچے ہوئے تھے؟ تو 14 بچے ہوئے تھے، تو ایک محمد آغا ابراہیم جو ہے، آغا محمد ابراہیم زندہ بچے تھے۔ آزاد کو اردو کا پہلا تاریخ نویس بھی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس کو اردو کا پہلا تاریخ نویس مانا جاتا ہے، تو وہ ہیں محمد حسین آزاد۔ اب ہم بات کریں گے محمد حسین آزاد کی تنقید نگاری کے بارے میں۔ تو شعر کے متعلق آزاد کی رائے ہے کہ شعر ایک پر تو روح القدس کا اور فیضان رحمت الہی کا ہے کہ اہل دل کی طبیعت پر نزول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ شعر کے متعلق آزاد کی کیا رائے ہے کہ شعر جو ہے ایک پر تو روح القدس کا اور فیضان رحمت الہی کا ہے کہ اہل دل کی طبیعت پر نزول کرتا ہے۔ آزاد جو ہے وہ شعر کو خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فصاحت کا پھول بتاتے ہیں۔ یہ کوشچن شاید اس کا یہ کوشچن جو میں نے دیکھا ہے کہ گلزار فصاحت کا پھول کس نے کہا ہے غزل کو، تو وہ ہیں آزاد، ٹھیک ہے۔ دھیان میں رکھ لینا اسے، بس زیادہ تو یہ نہیں دیکھا، لیکن میں نے شاید ایک کوشچن اس پہ بنا ہوا دیکھا ہے۔ آزاد کا کہنا ہے کہ ہمارا شاعر اپنے ملک کی چیزوں کو نظر انداز کر کے ملک سے باہر نظر دوڑتا ہے۔ اسے دجلہ اور فرات تو نظر آتے ہیں، گنگا جمنا دکھائی نہیں دیتی، نسرین نسترن شمشاد صنوبر اسے بھاتے ہیں، مگر گلاب چمپا چمیلی کی اسے خبر نہیں۔ محمد حسین آزاد کے کارنامے دیکھو جو امپورٹنٹ ہے، میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سے کوشچن جو بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آب حیات 1880 میں، پہلا ایڈیشن 1880 اور دوسرا ایڈیشن 1883 میں۔
ٹھیک ہے. آئب حیات کب لکھی گئی؟ تو وہ ہے 1880 میں، لیکن وہ پہلا ایڈیشن تھا. دوسرا جو ایڈیشن تھا وہ 1883 میں. مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ مسٹیک تو نہیں ہے، شاید میں نے کہیں پہ پڑھا ہے کہ 1923. آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا کہ یہ صحیح ہے یا پھر یہی صحیح ہے. مجھے یہ دھیان ہے کہ 1923 ہے دوسرا ایڈیشن، لیکن اس میں تو 1883 لکھا ہے. اگر یہ کریکٹ ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا یہ 1923 ہے. ٹھیک ہے. آب حیات جو ہے وہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. جس سے ایک طرف ادبی تاریخ نویسی کا راستہ کھلتا ہے اور دوسری طرف اردو زبان کی عہد بعہد ترقی کی تصویر سامنے آتی ہے. دربار اکبری. آب حیات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. آب حیات دربار اکبری، اس میں جو ہے وہ جلال الدین اکبر بادشاہ ہندوستان اور اس کے دربار کے جلیل القدر امراء کے حالات و واقعات درج ہیں. دربار اکبری میں جلال الدین اکبر یعنی اکبری سے اکبر یاد رکھنا، اور اس کے دربار کے جلیل القدر امراء کے حالات و واقعات جو ہیں وہ درج ہیں. سخندان فارس، ان کتابوں کے بارے میں جو ہے نا دھیان رکھنا، ان کی پوچھے جاتے ہیں. سخندان فارس، ڈرامہ اکبر، یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے. اردو زبان میں فارسی زبان و قواعد سے متعلق ہے. سخندان فارس، اس کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس سے متعلق ہے. سخندان فارس تو اردو زبان میں فارسی زبان و قواعد سے متعلق ہے سخندان فارس. ٹھیک ہے. ڈرامہ اکبر 1922 میں، ابھی یہ دیکھو دربار اکبری تھا، اب یہ ہے ڈرامہ اکبر. ٹھیک ہے. 1992 میں اس میں شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کی داستان عشق کو اردو ڈرامے کے روپ میں پیش کیا گیا ہے. جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کی داستان عشق. ٹھیک ہے. اب ڈرامہ اکبر ہے تو اکبر کے بارے میں مت سمجھنا. ٹھیک ہے. اس میں جہانگیر اور نور جہاں کی عشق کی داستان، تو یہ دھیان میں رکھنا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی UGC میں پوچھا بھی جائے. شعر ایران. آزاد نے سفر ایران کے دوران جو روزنامچہ یادداشتوں کے طور پر لکھا تھا تاکہ بعد میں اس کی بنیاد پر اپنا سفر نامہ لکھ سکیں، اسے آزاد کے پوتے نے ان کی وفات کے بعد لاہور میں ایران پر دیے ہوئے لیکچر کے ساتھ شعر ایران کے نام سے شائع کیا تھا. ٹھیک ہے. نگارستان فارس. کشش ہند. نیرنگ خیال. نیرنگ خیال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. نیرنگ خیال، اور نیرنگ خیال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کتنے مضامین ہیں اور کون کون سے مضامین ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان سے کوشچن نیرنگ خیال سے بنتے ہیں. دیوان ذوق 1832، اس میں جو ہے وہ 3412 غزلیں ہیں. آزاد کے دیوان ذوق کا خاتمہ ان الفاظ میں ہوتا ہے کہ الہی تو جانتا ہے کہ آزاد نے جو کچھ کیا نیک نیت اور پاک عقیدت سے کیا، اور تیرے حکم سے کیا ہے اس خدمت کو قبول کر. ٹھیک ہے. یہ دیوان ذوق میں لکھا ہے. اب یہ اتنا ٹھیک ہے. الہی تو جانتا ہے کہ آزاد نے جو کچھ نیک نیت اور پاک عقیدت سے لکھا اور تیرے حکم سے کیا اس خدمت کو قبول کر. یہ کہاں پہ لکھا ہے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو آزاد کے دیوان ذوق کا خاتمہ. مکاتیب آزاد. مکاتیب آزاد اور مقالات مولانا محمد حسین آزاد، اس کے مرتب ہیں آغا محمد باقر. جلد. آزاد کی شاعری کے 2 مجموعے ہیں. نظم اردو 1899، یہ مجموعہ جو ہے وہ جدید اردو شاعری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. جمیل جالبی کا قول ہے. نظم آزاد کے سرورق پر لکھا ہے کہ نظم آزاد جو حسن عشق کی قید سے آزاد ہے. کہ نظم آزاد جو ہے وہ حسن عشق کی وہ قید سے کیا ہے؟ آزاد ہے.
مجموعے نظم آزادی ہی میں مثنوی شب قدر اور وہ لیکچر جو 15 اگست کو نظم اور کلام موضوع کے باب میں خیالات کے موضوع پر انجمن پنجاب کے جلسے میں دیا گیا تھا شامل ہے۔ خم خدائے آزاد 1932۔ اس میں وہ غزلیات، قطعات اور قصائد شامل ہیں جو آزاد نے نظم آزاد سے پہلے کہے تھے اور جو رنگ قدیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس مجموعے میں جذب دوری کے عنوان سے ایک آزاد کی نظم بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، آزاد کی نظمیں، ان کی نظموں کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ شب قدر، شب امید، حب وطن، خواب امن، داد انصاف، دائے انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، جذبہ دوری، پیاری بلی، خطاب بقلم، دوستی، نو طرز مرصع، الاول عزمی۔ محمد حسین آزاد کے جو متعلق مختلف آراء و خیالات کیا کیا ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیم الدین احمد نے آزاد کو تنقید کا جو ہے وہ سب سے بڑا عیب اور ان کی انشا پردازی کو بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیم الدین نے آزاد کی تنقید کا جو سب سے بڑا عیب کیا بتایا ہے کہ ان کی انشا پردازی کو بتایا۔ کس نے؟ کلیم الدین احمد نے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور محمد حسین آزاد نے اردو تنقید نگاری کی بنیاد رکھی مگر ٹیڑھی، پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد تو رکھی۔ یہ امپورٹنٹ سارے کال ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ یہ پوچھا جاتا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، یہ بھی کلیم الدین احمد کا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ رام بابو سکسینہ نے کہا ہے کہ آزاد کی عبارت میں بھاشا کی سادگی اور بے تکلفی، انگریزی کی صاف گوئی اور فارسی کی حسن کاری سب یکجان ہو گئیں۔ تو یہ رام بابو سکسینہ کا قول ہے۔ سبلی نے آزاد کے بارے میں لکھا ہے کہ آزاد جب بھی ہر دن تو وہی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی قول کئی بار پوچھا جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں، شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں، یہ محمد حسین، تو یہ بھی تو یہ رام بابو سکسینہ کا قول ہے کہ محمد حسین آزاد شاعری کرتے ہیں، شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں، یہ رام بابو لکھا نہیں ہے، رام بابو سکسینہ کا قول ہے، یہ رام بابو سکسینہ کا۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اچھا، ابھی آب حیات کے بارے میں چلو رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ آب حیات نیرنگ خیال کے بارے میں بھی اس میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اکبر الہ آبادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلو یہ رہ گیا تو میں اس کو بھی بتا دیتی ہوں۔ آب حیات 1880، تو یہ امپورٹنٹ ہے، اسی لیے اس میں الگ سے یہ آب حیات اور نیرنگ خیال کے بارے میں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آب حیات 1880۔ آب حیات میں محمد حسین آزاد نے شاعروں کو 5 ادوار میں تقسیم کیا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ محمد حسین آزاد نے آب حیات کے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو 5 حصوں میں۔ پہلے دور میں 6 شعراء کو شامل کیا ہے: شمس ولی اللہ، ولی دکنی، شاہ مبارک آبرو، شیخ شرف الدین مضمون، محمد ثاقب ناظری، محمد احسن، مصطفیٰ خان یکرنگ۔ اور دوسرے دور میں 3 شعراء کا ذکر ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسی لیے یہ الگ سے دیا گیا ہے، کیونکہ پہلے دور میں کون سے شعراء شامل ہیں، دوسرے دور میں کون سے، تیسرے دور میں کون سے، یہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دے دیا جاتا ہے اور پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کون سے دور میں شعراء جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ولی اللہ ہیں، وہ ولی دکنی ہیں، شاہ مبارک آبرو ہیں، مضمون ہیں، ثاقب ناظری ہیں، محمد احسن ہیں، مصطفیٰ خان یکرنگ ہیں، تو یہ کون سے دور میں؟ پہلے دور میں ہے۔ دوسرے دور میں جو ہے وہ 3 شعراء کا ذکر ہے، صرف شاہ حاتم، سراج الدین علی خان آرزو، اشرف علی خان فغاں۔ تو یہ یاد رکھنا، دوسرے دور کے یاد رکھیں گے تو پہلے کو اور تیسرے کے بھی دھیان دے لینا، ٹھیک ہے۔ تیسرے دور میں شاہ سوزر کا ذکر ہے، سعد کا، مرزا مظہر جانی جانا، میر عبدالحیم تابہ، مرزا محمد رفیع سودا، میر زاہد، میر درد، میر سوز، میر تقی میر۔ اور چوتھے دور میں 4 شعراء کا تذکرہ ہے: شیخ قلندر بخش زراعت، میر حسن، سید انصاف اللہ خان انشا، شیخ غلام حمدانی مصحفی۔ 5ویں دور میں 9 شعراء کا زیادہ تر تیسرا اور 5ویں سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تیسرے سے اور 5ویں سے۔ شیخ امام بخش ناسخ ہیں، میر مستحسن خلیق،
ख्वाजा हैदर अलियात शाह नशीर मोमिन खान मोमिन शेख इब्राहिम ज़ौक़ असदुल्लाह खान गालिब मिर्ज़ा सलामत अली दबीर मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस। इस तरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में जो है वो कुल 29 शुरा का तस्करा क्या है। ये पूछा जा सकता है कि आब हयात में कितने शुरा का तस्करा है, तो 29 शुरा का। ठीक है, आज़ाद ने आब हयात के पहले एडिशन में मोमिन का जिक्र नहीं किया था, दूसरे एडिशन में मोमिन को आब हयात में शामिल किया था। ठीक है, अब नेरंग ख़याल के बारे में, जिसके मुरत्तिब हैं। अच्छा, इनके मुरत्तिब के बारे में पूछा जा सकता है कि नेरंग ख़याल के मुरत्तिब का नाम क्या है। तो नेरंग ख़याल के जो मुरत्तिब हैं उनका नाम क्या है, मलिक राम। नेरंग ख़याल में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तमसीली मज़ामीन का मजमू है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नेरंग ख़याल में कुल 13 मज़ामीन शामिल हैं, जिनमें से 7 डॉक्टर जॉनसन के हैं और 1 परनील और 5 मज़ामीन एडिशन के हैं। ठीक है, जिनमें से 7 और 5 को याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन ये दोबारा हो गया। 13 मज़ामीन शामिल हैं, जिनमें से 7 जो हैं वो डॉक्टर जॉनसन के हैं और 1 परनील का, 5 मज़ामीन एडिशन के हैं। ठीक है, पहले में 8 हैं और दूसरे में 5 हैं। ये तमाम मज़ामीन और दर हकीकत तर्जमा या आज़ाद तर्जमा है। आज़ाद ने नेरंग ख़याल में शामिल मज़ामीन 1875 में लिखना शुरू किए थे। उनमें से बाज़ अंजुमन मुफीद, आम किशोर ज़िला लाहौर के महाना पर्चे रिसाला 1875 से लेकर 1877 तक के मुतफर्रिक शुमारों में शाये हुए थे और उनका मजमूआ हिस्सा अव्वल की शक्ल में 1880 में शाया हुआ था। नेरंग ख़याल का दूसरा हिस्सा जो है वो आज़ाद के पोते आगा मोहम्मद ताहिर ने अपने दिवाचे और वक़ाए दवाम के उन्वान से एक तवील इख्तिमामिये के साथ मुरत्तिब करके पहली मरतबा 1923 में जो है शाया किया था। अच्छा, नेरंग ख़याल का जो दूसरा हिस्सा है वो हुआ था 1923 में। ठीक है, तो वो आब हयात वाला सही होगा, वो 1880 और दूसरा 1883 में। और लेकिन नेरंग ख़याल का देखो 1923 है दूसरा। ठीक है, लेकिन ये तो पहली मर्तबा है, तो हो सकता है मिस्टेक हो गई है, लेकिन आप देख लेना। ठीक है, लेकिन ये है तो दूसरा हिस्सा है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, आप लोगों को कहीं और मिले तो वहाँ से भी एक बार ज़रूर नज़रसानी कर लीजिएगा। ठीक है, या मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये देख के बताती हूँ। ठीक है, नेरंग ख़याल के मज़ामीन उर्दू में अफ़साने के सबसे अव्वलीन नकूश है। नेरंग ख़याल के तमाम मज़ामीन में शोहरत आम और बक़ाए दवाम का दरबार सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसमें आज़ाद ने गालिब और शादी का खाका पेश किया है। इस मज़ामीन की तमहीद में आज़ाद ने एडिशन के मज़ामीन का तर्जुमा पेश किया है। सच और झूठ का रज़्मनामा में आज़ाद ने सच का नाम मलकाए सदाकत ज़मानी और झूठ का नाम देवज़ार रखा है। अब्दुल कादिर ने नेरंग ख़याल के खाके के बारे में लिखा है कि मुसन्नफ़ को उस तसनीफ़ का खाका डॉक्टर लाइटर्स ही से मिला था, जो यूनानी और अंग्रेज़ी अदब का माहिर था। उसने आज़ाद को अपनी मालूमात से मुस्तफ़ीद किया और उसने उसकी मुहैया करदा मवाद से नेरंग ख़याल की इमारत तामीर की है। नेरंग ख़याल जो है वो 13 इंशाइये हैं। नेरंग ख़याल का हिस्सा अव्वल में जो है वो 8 इंशाइये हैं। आगा आफ्रेंस में बाग़ आलम का क्या रंग था और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया, ये जॉनसन से लिया गया है। सच और झूठ का रज़्मनामा ये जॉनसन से है। गुलशन उम्मीद की बहार ये भी जॉनसन से है। शहर ज़िंदगी, इंसान किस हाल में खुश नहीं रहता, उलूम की बदनसीबी, अलमियत और ज़कावत के मुकाबले शोहरत आम और बक़ाए दवाम, कि देखो बाकी सब जॉनसन के हैं और ये वाला इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता और शोहरत आम और बक़ाए दवाम का दरबार, ये जॉर्ज एडिशन के हिस्सा दोम में जो हैं वो 5 इंशाइये हैं। जन्नतुल हमका, खुशतबी,
نقطہ چین، مرقع خوش بیانی اور شعر عدل. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم اکبر الہ آبادی کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.